الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی خوشی کا دن ہو اور ہر کوئی ہمارے اطراف میں خوش ہو، نئے کپڑے پہنے ہوں، بہترین میک اپ کیا ہو، خوبصورت لگ رہے ہوں، فیملی ساتھ میں موجود ہو، ہر شخص جسے ہم محبت کرتے ہیں ہمارے قریب ہو، لیکن ان تمام کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہو، خوش ہونے کے باوجود اندر سے وہ خوشی کو محسوس ہم نہ کر پا رہے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ عزیز سامعین کرام، یہ جو اندر کی بے چینی ہے، دراصل یہ ہمارے اندر کا دل ہے، جسے قلب کے نام سے قرآن مجید یاد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا رہے تو سارا وجود اچھا رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا وجود بگڑ جائے گا۔ خبردار، وہ لوتھڑا دل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عزیز سامعین کرام، یہی وہ قلب ہے جہاں ہمارے اندر ایموشنز کا انپٹ ہوتا ہے، ایموشنز کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جہاں سے ہم سوچتے ہیں، جہاں پر جو ہے ہم فیل کرتے ہیں، جہاں سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ دل سکون میں ہو، اگر یہ قلب سکون میں ہو تو سارا جسم سکون محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ قلب کے اندر انسان کو تھوڑی سی بھی بے سکونی محسوس ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو سکون قلب کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے ان کی وجوہات پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ سکون قلب کی یہ ہے کہ انسان کی اصل خوشی دراصل قلبی خوشی ہے۔ انسان کو خوشی اگر دنیاوی آسائشوں میں ملتی یا زیادہ کمانے سے ملتی تو آج ہزاروں لاکھوں کمانے والے لوگ ڈپریشن کا یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار نہیں ہوتے۔ مال کا حال تو یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے تو انسان دوسرے وادی کی تمنا کرے گا، اور پھر انسان کا حال یہ ہے کہ دوسری وادی ملی تو انسان تیسرے وادی کی تمنا کرے گا، لیکن انسان کی لالچ، انسان کی بھوک اور اس مال کو کمانے کی ہوس انسان کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ گویا کہ سکون قلب نہ تو انسان کو اس دنیا میں گویا کہ سکون قلب نہ ہو تو انسان کو دنیا بھی بے معنی لگنے لگ جاتی ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ دولت مندی یا اصل دولت مندی یہ نہیں ہوتی کہ انسان زیادہ مال کمائے، بلکہ اصل دولت مندی یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو جائے اور انسان کو سکون محسوس ہو۔ اگر انسان کا دل سکون میں ہو تو معمولی چیزیں بھی انسان کو خوش کر دیتی ہیں۔ انسان ان معمولی چیزوں میں خوشی کو ڈھونڈتا ہے اور خوشی کو محسوس کرتا ہے قلب کے اندر، اور اگر دل بے سکون ہو جائے تو بڑی بڑی نعمتیں بھی اگر انسان کے پاس موجود ہوں، بڑا گھر ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑی تمام چیزیں انسان کے پاس موجود ہوں، تب بھی وہ نعمتیں انسان کو بے معنی لگنے لگ جاتی ہیں۔ گویا کہ اصل خوشی جو ہے وہ انسان کی قلبی خوشی ہے۔ دوسری وجہ جس کی بنا پر انسان کو سکون قلب کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بے سکونی انسان کے لیے پریشانیوں کو بڑھا دیتی ہے۔ جب انسان بے سکون ہو تو وہ ہر کسی کام پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، نیند نہ آنے کے مختلف ڈس آرڈرز جسے انسومنیا کہا جاتا ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے، کئی ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، چاہے وہ انسان کی قوت مدافعت ہو یعنی انسان کا امیون سسٹم ہو وہ کم ہو جاتا ہے۔ ان تمام سے انسان کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، نہ انسان کو ذہنی سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی بدنی سکون میسر آتا ہے۔ اسی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج ہم تقریر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اس قلبی سکون کو حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے اور کیا کیا ذرائع ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سب سے پہلا راز جو قرآن میں پوشیدہ ہے، جو کہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی راز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کی سکون کا بہترین راز بتایا ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ اطمینان اور سکون ہے جس کو انسان جگہ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی اس کو رسالوں اور کتابوں کو پڑھ کر جو ہے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسان سیر و تفریح کے مقامات پر جا کر اطمینان پانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسان باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر پھلوں کی رنگ و بو میں اس سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسان کھیل کود اور جدید تفریحی آلات کے ذریعے سے سکون اور اطمینان پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن انسان نے خود سے
جتنے بھی راستے سکون کے بنائے ہوں اور تلاش کیے ہوں، ان میں سے کسی راستے میں انسان کا کبھی وقت برباد ہو جاتا ہے، کبھی پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، کہیں ایمان اور اخلاق کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور کہیں انسان کی صحت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ان چیزوں میں وقتی طور پر تو ہمیں سکون ضرور ملتا ہے، لیکن جس خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اسی کے پاس انسان کی اصلی اور دائمی سکون موجود ہے۔ اسی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس سکون کو موجود رکھا ہے، اور وہ نعمت ہے جسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک صوفی بزرگ کہتے ہیں کہ سکون نہ دولت میں ہے، نہ رشتوں میں، نہ شہرت میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ عزیز سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں نہیں آئیں ان کی زندگیوں پر، ان کی زندگی میں کہیں بھائیوں سے انہوں نے دھوکہ کھایا، کہیں ان کے ظلم کو انہوں نے برداشت کیا، والد سے دوری برداشت کی، سالوں سال بغیر کسی غلطی کے انہوں نے سزا کاٹی، سالوں سال بغیر کسی غلطی کے غلط الزام ان پر لگایا گیا، ان کو غلط سمجھا گیا، لیکن ان سب کے دوران آگے کا راستہ بھلے ہی انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کی یاد ہی وہ واحد سہارا تھی جس سے سکون قلب انہیں میسر ہوا۔ عزیز سامعین کرام، جو انسان اللہ کو دن میں بارہا یاد کرتا ہے، چاہے وہ نمازوں کے ذریعے سے ہو، نوافل کے ذریعے سے ہو، دعاؤں کے ذریعے سے ہو، عبادات کے ذریعے سے ہو، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہو، اس کے اندر دنیاوی لالچ اور حسد میں کمی آ جاتی ہے۔ آج انسان کی بے سکونی کی اصل وجہ لالچ، حسد، آگے بڑھ جانے کی چاہت، دنیا کمانے کی دھن اور دنیاوی خواہشات ہیں۔ حالانکہ دنیا کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو بارہا یاد کرتا ہے، وہ دنیا کی بے وقتی کو پہچانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو مانتا ہے، اور اسی لیے اس کا دل کچھ کم ملنے پر بھی اپنے مقررہ رزق کے ساتھ خوش رہتا ہے اور مطمئن رہتا ہے۔ عزیز سامعین، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، زیادہ کمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کروڑوں روپے کمانے کے باوجود رات کو بے چینی کی نیند سوتے ہیں، انسومنیا کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا ہے اس بے چینی کی وجہ؟ اس کی واحد وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا شخص جانتا ہے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ انسان جانتا ہے کہ جو رزق آنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے وہ یقیناً میرے پاس آ کر رہے گا، اور یقیناً وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر کے رہے گا، اور یہی سوچ انسان کے کو قلبی سکون میں میسر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا سب سے بڑا ڈر موت ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ ڈر ہمیشہ اسے لگا رہتا ہے، کیونکہ موت ہمارے خون کی رگوں سے زیادہ ہمارے سے قریب تر ہے۔ جب آئے تو کوئی چیز بھی ہمیں بچا نہیں سکتی، اور اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ان مشرکین کو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 میں کہ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص کیا گیا ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان موت سے بھاگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت سے ڈرتا ہے، جواب طلبی سے ڈرتا ہے۔ لیکن جو شخص بارہا اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو، وہ اپنے ہر کام سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، اور اسی لیے موت کے خوف سے زیادہ وہ موت کی تیاری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں اور تیار رہتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان جب اللہ تعالیٰ کو بار بار بارہا یاد کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کے قلب کو سکون میسر آتا ہے۔ دوسرے ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان کو سکون میسر آتا ہے، انسان کے قلب کو سکون میسر آتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھا ہوا ہے، اور جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے سارے پریشانیوں، اپنے سارے غموں کے وقت بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے مالی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، خاندانی مسائل ہوں، ہر وقت اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ اور جو انسان خالق کائنات کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتا ہو، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو انسان کے لیے اس کا بہترین حل نکالنے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہوتا
ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، تصور کریے اس وقت کو جب ہمارے کوئی اپنے ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہم سے کہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ بس دعا کریے، اس وقت ہمارا بے چین دل، اضطراب کا شکار قلب کس کو پکارتا ہے؟ سورہ غافر کی وہ آیت نمبر 60 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ آخر کس کی یاد ہے جو ہمارے قلب کو سکون پہنچاتی ہے ایسے حالات میں؟ جب آس پاس والے تمام رشتہ دار، دوست و احباب ہم سے کہہ رہے ہوں کہ فکر نہ کرو انشاءاللہ سب خیر ہوگا، کیا ان کی بات سے دل کو سکون ملتا ہے؟ نہیں، اس کے برعکس وہ ہاتھ جو ہمارے جو اٹھتے ہیں اس رب کو پکارنے کے لیے، وہ صرف 2 رکعت صلاۃ حاجت جو انسان پڑھتا ہے اور اپنے رب کریم کو پکارتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اے رب بے شک اس وقت آپ ہی کو واحد سہارا ہے، جو کہہ دے کن تو ہو جائے گا فیکون، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو ہمارے اس فلاں فلاں شخص کو جو ہے بچا سکتا ہے، فلاں فلاں شخص کو صحت دے سکتا ہے، تو ہی انہیں صحت عطا فرما۔ یہ ہے وہ سکون قلب جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ گویا کہ ہر پریشانی کے وقت انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا سپر پاور ہے، اللہ ہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہی ہے جو میری اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی کا حل انسان کو نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا ضرور کرے گا۔ اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جب نمرود بادشاہ نے انہیں آگ میں پھینک دیا اور پھینک دینے کا حکم دیا تو آخر وہ کیا چیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمت کے ساتھ آگ میں ڈالے جانے پر بھی سکون میں تھے؟ وہ آخر کیا چیز تھی کہ ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، نہ ہی ان کی ہمت ٹوٹی؟ یہ دراصل اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل تھا، جس سے ان کے دل کو سکون تھا کہ اس کے بعد بھی مجھے آخر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اسی کی حق بات کو پہنچانے کے لیے آج مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے وہ سکون قلب جو انسان کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور اس بھروسے سے انسان کو ہی وہ نصیب ہوتا ہے۔ پھر ہم جو ہے مثال لے لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں اور اس ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو آخر وہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے؟ آگے پانی ہے، پیچھے جو ہے وہ ساری فرعون کی قوم آ رہی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں قلب سکون میسر آیا تھا اور جس کی وجہ سے انہیں سکون تھا کہ میں اس ساری بنی اسرائیل کو قوم کو لے کر یہاں سے نکل سکتا ہوں؟ یہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر توکل تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھائے ہیں اور اسی کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، بھلے ہی آگے پانی ہے، اس پانی میں راستہ نکالنا۔ کیا آج کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ پانی میں راستہ جو ہے وہ سیکنڈوں کے اندر، ملی سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ سارا راستہ بن جائے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی جو ہے ان کے لیے راستہ بنایا، کہا موسیٰ اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکتے ہی فوراً وہ راستہ بنا اور ساری بنی اسرائیل کی قوم وہاں سے جو ہے وہ نکل گئی اور فرعون جو ہے وہ اسی پانی میں جو ہے وہ غرقاب ہو کر رہ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ۔ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو 1953 میں پاکستان کی ایک تاریخی اور پیچیدہ سیاسی معاملے کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا اور فوجی حکومت کی جانب سے اپنی ایک مذہبی تحریک کے خلاف اٹھائے جانے قدموں کے مخالف کرنے پر موت کی پھانسی یا سزا انہیں دی گئی۔ پھانسی کی سزا ملنے کے باوجود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں اطمینان کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور ایمان کے ساتھ اس صورتحال کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے اور کس طرح آپ ایسی صورتحال میں بھی مطمئن ہیں، حالانکہ آپ کو سزا دی گئی ہے، حالانکہ آپ جو ہے وہ پھانسی پر چڑھنے والے ہیں، تو آخر آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پھانسی دی جاتی تو میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا انسان کو کبھی شکست نہیں دیتا اور میری سچائی اور اصولی موقف پر ثابت قدم رہنا ہی میری اصل کامیابی ہے، خواہ اس کا نتیجہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ! یہ یقین اور موت کا ڈر بھی نہ ہونا اس وقت ممکن ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور کامل بھروسہ ہو، اور یہی وہ کامل بھروسہ اور کامل یقین ہے جس کی بنا پر وہ طاقت ہے جو انسان کے قلب کو جو ہے سکون بخشتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسری طریقے کی طرف جو قرآن ہمیں سکون قلب کا راز بتاتا ہے، اور وہ ہے توبہ اور استغفار۔ عزیز سامعین کرام، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، گناہ کرنے پر وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بار بار اس کو ملامت کرتا ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات کی خلاف ورزی آخر تو نے کیسے
کی، چنانچہ انسان فوراً استغفار کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے معافی چاہتا ہے، اور یہی رجوع انسان کے دل کو سکون اور تسلی بخشتا ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ رکھا ہے جو اسے غلطی کرنے کے بعد ملامت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کے بعد تصور کریے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے ہمیں واپس جو ہے ہمت ملتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد، اس سے معافی اور توبہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ہر مشکل سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی اسی کوالٹی کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ مسلمانوں کی کوالٹی بتائی گئی، مومن کی کوالٹی بتائی گئی کہ غلطی ہوتی ہے تو فوراً توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار انسان کے دل کو سکون اور اس کے قلب کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے۔ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ ایک ایسی مشکل جنگ تھی کیونکہ گرمی اس وقت شدید تھی، سفر طویل تھا اور دشمن بہت طاقتور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو اس جہاد میں شرکت کرنے کا حکم دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک سچے مومن تھے اور ایک بڑے ہی عظیم صحابی تھے، اور وہ ہر غزوے میں شریک رہے، مگر اس مرتبہ وہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے لشکر میں شامل نہ ہو سکے، اور سارا لشکر جو ہے وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے بعد واپس بھی آ گئے، یہ حال جو ہے، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ کعب رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس مضبوط سواری بھی تھی، سامان بھی تھا، مگر میں ہر دن یہ سوچتا رہا کہ ابھی تیاری کر لوں گا، کل شامل ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ ایک دن معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام روانہ ہو چکے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس مدینہ لوٹے تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں بالکل صحت مند تھا، میرے پاس ہر چیز تھی، مگر میں سستی کر بیٹھا اور جہاد میں شریک نہ ہو سکا، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی فیصلہ نہ کرے اس وقت تک انتظار کرو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا دل بے چین ہو گیا، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہمیشہ کے لیے ایمان والوں سے وہ کٹ گئے ہیں۔ 50 دن گزر گئے لیکن کوئی معافی نہیں آئی۔ کعب رضی اللہ عنہ بارہا بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے، وہ راتوں کو رویا کرتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، سارے دن کی بے چینی اور 50 دن کی بے چینی اور بے سکونی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنلی ان کی توبہ قبول فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ عزیز سامعین، کعب رضی اللہ عنہ کی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کو سکون بخشنے والی آخر وہ کیا چیز تھی؟ 50 دنوں تک انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، توبہ کی، وہ اپنی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے۔ انسان یقیناً غلطیوں کا پتلا ہے، کیونکہ انسان لسان کا شکار ہے، لیکن اس کے دل کو سکون پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، جس کے ذریعے سے انسان کے قلب کو سکون پہنچتا ہے، اور وہ ہے صبر اور استقامت۔ صبر ایک ایسی خوبصورت صفت ہے جو دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ جب انسان زندگی کے امتحانات، مشکلات اور غموں میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو بے چینی، غم اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ مشکلات اور آزمائشیں تو انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون میسر کرتے ہیں۔ جب انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لمحات جن میں وہ مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، ان سے لڑ رہا ہوتا ہے، صبر وہ واحد چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو ہمت ملتی ہے، سکون دیتی ہے، طاقت دیتی ہے کہ ان پریشانیوں کا سامنا کر سکے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، وہ بشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آخر کس چیز کی خوشخبری ہے؟ یہ خوشخبری ہے اللہ کی آنے والی عنقریب مدد کی خوشخبری، انسان کے دل کو چین، سکون اور اطمینان ملنے کی خوشخبری، اور جس غم، بے چینی اور تکلیف کو انسان محسوس کر رہا ہو اس سے دوری کی خوشخبری اللہ تعالیٰ یہاں پر سناتے ہیں۔ یہی وہ صبر ہے جو آج فلسطین
فلسطین میں رہنے والے لوگوں میں ہمیں نظر آتا ہے. اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی بہن ماں باپ دوست رشتہ دار کو مرتے ہوئے دیکھنے کے بعد آخر انسان کو ہمت کہاں سے ملتی ہے کہ وہ اس زمین پر رہے جہاں ہر پل مرنے کا اندیشہ ہو؟ انسان ایسی جگہ پر آخر کیسے رہ لیتا ہے؟ یہ ہے وہ صبر جو انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہ صبر کرنے والے لوگوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. صبر انسان کو مشکل وقت کا سامنا کرنے کی ہمت صلاحیت اور قوت بخشتا ہے. انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے بدلے مجھے بے حساب اجر ملنے والا ہے اور یہی اجر مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. چنانچہ وہ اس مشکل کا سامنا بآسانی کر لیتا ہے. زینب الغزالی کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. کسی خاتون پر اگر دن رات کتوں کو چھوڑا جائے بھوکا پیاسا رکھا جائے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت کو لوٹے جانے کی بار بار اسے دھمکی دی جائے تو کیا اس کا دل بے چینی اور اضطراب کا شکار نہیں ہوگا؟ تو آخر کیا چیز تھی جو زینب الغزالی کو ہمت دیتی تھی؟ وہ آخر کیا چیز تھی جس سے وہ ان لمحات میں بھی ثابت قدم رہی؟ یہ ہے وہ صبر کی طاقت جو انسان کے دل کو سکون بخشتی ہے کہ بے شک ان مع العسر یسرا کہ بے شک تنگی کے بعد فراخی ہے اور تنگی کے بعد آسانی ہے. انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے فضل اور ساتھ کا امیدوار ہوتا ہے اور یہی صبر انسان کو وہ امید فراہم کرتا ہے اور انسان کو ان ویک لمحات میں دراصل قلب کو سکون میسر کرتا ہے. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے جس کے جو قرآن سکون قلب کا راز ہمیں بتاتا ہے وہ ہے شکر گزاری کی عادت کو اپنے اندر پیدا کرنا. شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا ان کی قدر کرنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. عربی زبان میں شکر کا جو مطلب ہے وہ کسی نعمت کو تسلیم کرنا اور اس کا اعتراف کرنا ہے. شکر گزاری جسے ہم انگلش میں گریٹیٹیوڈ کہیں گے ایک ایسی صفت ہے جس کا دل سکون میں رہتا ہے کیونکہ وہ ہر بات سے مطمئن ہو جاتا ہے. انسان کے پاس کم ہو تب بھی وہ مطمئن رہتا ہے زیادہ ہو تب بھی وہ مطمئن رہتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس جتنا بھی ہے زیادہ ہے تب بھی تیرا شکر ہے کم ہے تب بھی تیرا شکر ہے. ایسا انسان دنیا کی دوڑ میں دلچسپی نہیں لیتا بلکہ وہ شکر سے کام لیتا ہے. شکر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. شکر کرنے والے انسان کا دل ہمیشہ اچھائی کو دیکھتا ہے پازیٹیوٹی کو ڈھونڈتا ہے اور ہر معافی جو ہے وہ ہر منفی سوچ سے جو ہے اس کو دور رکھتا ہے. وہ حسد کا شکار نہیں ہوتا. ایسا شخص نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بلکہ بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. جو اللہ کے رسول نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اکثر لوگ جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کے درمیان بے چین ہو جاتے ہیں لیکن شکر کرنے والا شخص سامنے والا تکلیف پہنچانے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یقیناً اے اللہ آپ نے میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور پوشیدہ رکھا ہے. اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں فلاں چیز کیسے سیکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب ہے مومن کا معاملہ ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے. اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ دونوں ہی کیفیتیں جو ہے ایک مومن کے لیے اچھی ہیں. عزیز سامعین کرام شکر گزار شخص اپنے ماضی کے غموں اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. جو بیت گئی سو بات گئی اس پر روتے ہوئے اپنے حال کو برباد نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ماضی میں اس کے باوجود وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. اس طرح انسان کا دل سکون میں ہوتا ہے. چنانچہ شکر گزاری وہ اہم کوالٹی ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور دل کو سکون پہنچاتا ہے. جب مہاجرین مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پیچھے گھر بار جائیداد پیسہ گویا کہ اپنی ہر ضرورت کا سامان چھوڑ کر نکلے لیکن ایسے وقت میں بھی انہیں کسی بات کی شکایت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا شکر تھا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. یہی وہ شکر گزاری ان کے اندر اور بھروسہ اور یقین بڑھاتی کہ یقیناً ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں اور وہی ہمارے لیے رزق کا انتظام کرے گا پیسے کا انتظام کرے گا گھر کا انتظام کرے گا رہنے سہنے کا انتظام کرے گا کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہی ہے جو اس کو بہم پہنچائے گا. اور اسی شکر کی طاقت سے انہیں سکون قلب نصیب ہوا ورنہ بلا گھر بار وطن چھوٹ جانے کے بعد کون سا انسان سکون کے ساتھ رہتا ہے. یہی ہے وہ شکر گزاری کی نعمت یہی ہے وہ شکر گزاری کی عادت جو انسان کے اندر اس کے سکون اس کے قلب کو سکون میسر کرتی ہے. عزیز سامعین کرام ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آج اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ آلموسٹ ہر دوسرا انسان آج بے سکونی کا شکار ہے۔ دنیا کے تمام تر وسائل انسان کے پاس ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں سکون کی کمی ہو گئی ہے، سکون کی کمی واقع ہو گئی ہے اور کم ہو گئی ہے۔ آئیے ہم اپنے مقررہ وقت میں اس کے وجوہات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر آج ہمارے پاس تمام وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم کیوں اس اضطراب کا شکار ہیں، کیوں اس بے چینی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوری۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ جس طریقے سے انسان کے فزیکل جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کل لوگ دنیا کی مصروفیات میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ عبادات، دعا اور ذکر کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو وہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی اصل غذا تو ایمان اور ذکر الہی ہے۔ اگر یہ غذا نہ ملے تو دل کمزور اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا، دنیاوی مشغولیات نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مزید دور کر رکھا ہے، جس کا نتیجہ ذہنی پریشانی اور اضطراب کی صورت میں نکلتا ہے۔ خدا را ہم اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل سے دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ نکال پاتے ہیں؟ نماز کے لیے کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، چوری کی نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار ہمیں یاد نہیں ہے، چند دعائیں والدین نے بچپن میں یاد دلائی تھی اس سے زیادہ یاد کرنے کی نہ ہم نے جستجو کی، نہ ہم نے کوشش کی، نہ ہم نے خواہش کی، اور نہ ہمارے کاموں کے درمیان ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نہ ہی دن بھر کے اوقات میں جب روح کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو آخر ہماری یہ شکایت کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ ہمارا دل بے سکونی کا شکار ہو گیا ہے؟ یہ سب سے پہلی وجہ ہے جس کی بنا پر دل بے سکون ہو گیا ہے۔ دوسری وجہ ہے گناہوں کی زیادتی۔ عزیز سامعین، گناہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ دل پر ایک ایسا بوجھ ہے جو دل پر چھوڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اسے جانیں۔ جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ اندر ہی اندر بے چینی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کی روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ مسلسل گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ حقیقی خوشی اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے، جو ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے، جب انسان کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ریپیٹڈلی یہی کام کرنے لگ جاتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، سارے کا سارا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنا آج ہمارے لیے کتنا آسان ہو چکا ہے۔ فنگر ٹپس پہ آج ہمارے ساری بری چیزوں کا ایکسس ہے، بڑے چھوٹے سب کے اندر سے حیا اور ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ اب گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ نہیں کھٹکتا، کیونکہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، اور جب دل سیاہ ہو جائیں تو پھر اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں تو پھر اس بات کی شکایت کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کو سکون میسر نہیں ہے؟ جب یہ گناہ ہمارے دلوں سے اور ہماری زندگیوں سے چھٹ جائیں گے، تب کہیں جا کر ہم وہ اصل خوشی اور سکون قلب محسوس کر سکیں گے۔ تیسری وجہ ہے دنیا کی محبت اور آخرت کو بھول جانا۔ آج کی دنیا میں لوگ مال و دولت، شہرت اور مادی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر ان چیزوں میں حقیقی سکون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا سب سے زیادہ ڈر جو اپنی امت کے لیے ہے وہ اسی بات کا ڈر ہے کہ ان پر جو ہے دنیا کو وسیع کر دیا جائے گا۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آئینہ اور پیکر ہم اس دنیا میں خود دیکھ رہے ہیں، جس انسان کا مقصد دنیا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کے دل میں فقر اور تنگدستی کا خوف ڈال دیتا ہے۔ جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کو اپنی اولین ترجیح بنا لیتا ہے تو وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا، وہ ہمیشہ زیادہ کی خواہش میں مبتلا رہتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہو اس پر وہ قناعت نہیں کرتا۔ یہی چیز انسان کے لیے بے چینی اور ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے حرام کمائی اور سودی نظام۔ انسان کے رزق میں برکت اور سکون حلال کمائی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، مگر جب انسان حرام ذرائع کے ذریعے سے جو ہے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی پر پڑتے ہیں بلکہ اس کے دل کو بھی بے سکون کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں کہ اللہ تعالیٰ سود کی مٹ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھوتری دیتا ہے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنا مال جو ہے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں سود کا مال جو ہے وہ اس کی ملاوٹ ہو رہی ہے، اور جس مال میں سود کی ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ مال کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے، ہمارے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ سودی نظام میں مال تو بڑھتا ہوا ضرور نظر آتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت ہونے کے باوجود انسان بے سکون اور بے چین رہتا ہے، کیونکہ حرام کمائی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور ذہنی الجھنوں کو انسان کے اندر بڑھا دیتی ہے۔ پانچویں وجہ ہے صبر میں کمی۔ آج لوگ ذرا سی باتوں پر اگر ہم دیکھیں
تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مشکلات کو زندگی کا حصہ سمجھنے کی بجائے جلد بازی سے کام لیتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے سکونی میں اضافہ ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، ہر کام میں فوراً نتائج کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو فوراً بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی صبر اگر انسان کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، تو کیا وہ سکون اور چین ہمیں میسر نہیں آ سکتا؟ یقیناً میسر آ سکتا ہے، اور یہ صبر کی کمی ایک اور واحد وجہ ہے جس کی بنا پر ہم اس بے سکونی کا شکار ہو گئے ہیں۔ چھٹی وجہ ہے زیادہ توقعات رکھنا، شکوے اور شکایتوں کی عادت ڈال لینا۔ انسان جب دوسروں سے غیر ضروری توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو اکثر مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ سے توقع کرے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سکون میسر آئے گا۔ جب اسے وہ عزت، محبت یا سلوک نہیں ملتی جس کی وہ توقع کرتا ہے دوسرے انسانوں سے، تو اس کا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ آسس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اور مخلوق سے کچھ امید نہ رکھو، کیونکہ جو مخلوق سے امید رکھتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ زیادہ شکایتیں اور شکوے کرنے والا انسان ہمیشہ اداس اور بے سکون رہتا ہے، ہر جگہ نیگیٹیوٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر انسان کے اندر شکایتیں ڈھونڈتا ہے، جبکہ جو شخص اللہ سے امید رکھتا ہو اور لوگوں سے کم توقعات رکھتا ہو وہ زیادہ مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان آج بے سکونی کا شکار ہو چکا ہے۔ ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، مگر افسوس کہ اکثر ہم اسے غلط جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند دولت، شہرت، رشتے، سب کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی دل کی بے قراری ختم نہیں ہوتی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک جائے، روشنی پاس ہو مگر وہ اسے دیکھنے سے انکار کرے تو کیا وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ یہی حال آج ہماری زندگیوں کا ہے۔ روشنی یعنی قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم اس سے نظریں چرا رہے ہیں، اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ کیوں ہماری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، کیوں ہمارے دل بوجھل ہو چکے ہیں، اور زندگی سے برکت کیوں ختم ہو چکی ہے۔ سکون نہ بینک بیلنس میں ہے، نہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں ہے، نہ ہی ہزاروں فالوورز حاصل کرنے میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے سب سے خوشحال لوگ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل قرآن سے آباد ہو وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ اس قرآن کو جب ہم اپنا گائیڈ بنائیں گے، اس میں سکون حاصل کرنے کے راز پائیں گے اور قلبی سکون ہمیں میسر ہوگا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کا سب سے بڑا نسخہ ہے۔ اس میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے دل کے سکون کا راز موجود ہے۔ آج اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہوگا۔ ایک اور قول ہمیں ملتا ہے کہ جب تمہیں سکون نہ ملے تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لو، کیونکہ دل کی بے قراری کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ گویا کہ ہماری آج کی اس پوری ڈسکشن کا جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، تب کہیں جا کر ہماری زندگی میں اطمینان آ سکتا ہے، تب کہیں جا کر ہم اپنے دل کو جو ہے وہ سکون کا ہمارے دل کو جو ہے وہ سکون میسر آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قلبی سکون میسر فرمائے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بے شک ہمارے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔